ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہمارے آج مہمان ہیں ہارون رشید صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, کالمنسٹ ہیں. انہوں نے بریک سے پہلے وہ بتا رہے تھے شیکسپیئر کے بارے میں کہ ان کے ہر سینٹرل تھیم ہوتی ہے ان کی بڑی بڑی پلیز میں کہ ایک آدمی چاہے جتنا بھی بڑا ہو, جتنا بھی عظیم ہو, وہ آخر میں راکھ میں جا کے اس نے ملنا ہوتا ہے, اس کو زمین میں ہی دفن ہونا ہوتا ہے. اور اینٹنی کا انہوں نے مارک اینٹنی بول رہے ہیں جولیس سیزر سے کہ یہ کیا صرف تم یہی ہو جو ابھی بچے ہو. ہارون رشید صاحب, میرے خیال سے ایک اینگل یہ لینے کا پھر بھی پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب سے خصوصی طور پہ, اور ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے. جارج اورویل کی ایک کتاب ہے اینیمل فارم, اس کے اندر سر شروع کے پیجز میں, اب میں اس کو مختصراً بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, شروع کے پیجز میں جو ان کے اوپر حاکم ہوتا ہے, جو ان کا فارمر ہوتا ہے, وہ بہت ان کے لیے ظالم ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی ہوتا ہے ظاہر ہے جانوروں کو مارنا, کھانا, اس کو بیچنا. تو وہ بغاوت کر دیتے ہیں, اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور وہ اپنے اوپر خود حاکم ہو جاتے ہیں اور بڑا ایک کمیونسٹ مینیفیسٹو لاتے ہیں جس کے اندر ان کے منشور کا پہلا حصہ ہوتا ہے کہ سارے جانور برابر ہیں. سر پہ آہستہ آہستہ ان جانوروں میں, اب میں کس طرح کے جانور ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہنا چاہوں گا, میرے خیال سے اسلامک کوڈز کے ساتھ نہیں ہوگا, لیکن ایک جانوروں کا ٹولہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو برسر اقتدار لانا شروع ہوتا ہے اور پیسے بنانے کے لیے باقی جانوروں کو بیچنا شروع ہوتا ہے. تو وہ ایک پہلی آئینی ترامیم کرتے ہیں کہ جی سارے جانور برابر ہیں, لیکن کچھ جانور جو ہیں وہ کچھ زیادہ برابر ہیں. اور اس کتاب کے اندر چلتے چلتے آخری حصہ یہ آتا ہے سر کہ وہ سارے جانور جو ہیں جو کہ اقتدار میں ہیں وہ انسانوں کے کپڑے پہن چکے ہوتے ہیں, تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں اور باقی جانوروں کا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ واپس وہی حاکم بن جاتے ہیں جس حاکم کو انہوں نے نکالا تھا. سر جو راستہ کور کیا عمران خان صاحب نے, جو پہلے 15 سال تھے جب بغاوت کرنی تھی اور بغاوت بہت دور تھی اور اس نظام کے خلاف ان کا ریولوشن کا آئیڈیا تھوڑا مذاق تھا, اس وقت وہ باقاعدہ طور پہ ایک الگ کریڈ, ایک الگ کٹ کے آدمی لگ رہے تھے. لیکن سر جس طرح ٹائم قریب آ رہا ہے, جیسے جیسے طاقت کا مظاہرہ کرنا قریب آ رہا ہے, وہ اور زیادہ پرانی سیاسی جماعتوں کی شکلیں ساتھ شامل کر رہے ہیں. شاید یہی ضروری ہے, اور آخر میں عمران خان کی جماعت میں عمران خان شاید ان پہ پھر بھی شک نہ کیا جا سکے, لیکن باقی سب لوگ وہی ہوں گے, وہی عمریں ہوں گی, وہی سوچیں ہوں گی, وہی طاقت ہوگی. اس میں 3 پوائنٹ ہیں. اس میں جو بات آپ نے کہی نا جارج آرویل کی, مجھے افسوس ہے کہ میں نے وہ ناول نہیں پڑھا, لیکن یہ ایک بہت ہی سادہ بات ہے. ازل سے آدمی جانتا ہے یہ جبلتوں کی, یہ انسٹنکٹس کا انٹریکشن ہے, جبلتوں کا تعامل ہے. تمام لوگ اقتدار چاہتے ہیں, شہرت, غلبہ چاہتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے انسان کا اجتماعی زندگی میں. اس کو اس نے ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا ہے. اگر معاشرہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو اور طاقتوروں کا احتساب نہ کرے اور کوئی جسٹس سسٹم نافذ نہ کرے, تو پھر ہمیشہ یہی ہوتا ہے. خدا نے دائمی اور ابدی کشمکش کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ حکومت کو راہ راست پر رکھا جائے, اور اس کے لیے انسان نے اپنے تجربات سے ادارے تشکیل دیے. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا, لیکن جتنا میں اسے جانتا ہوں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا. میں یہ بات ماننے کے لیے دوسرے نے کمپرمائز کیا ہے, میں بعض چیزوں پہ مجھے اس پہ افسوس ہے, لیکن عمران خان جب ٹکٹ جاری کرے گا تو میری توقعات ہیں کہ کافی لوگوں کے اندیشے دور ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ منمانی اور بدماشی تو نہیں لوگوں کو کرنے دے گا, وہ پرانا سسٹم تو نہیں آئے گا. پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرے گا, ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی, پولیس میں تقرریاں اس طرح نہیں ہوگی, ایف بی آر میں اس طرح نہیں ہوگی, خود پیسے بنائے گا نہیں, بنانے نہیں دے گا. لیکن وہ کوئی سیاسی مدبر نہیں ہے. میں عمران خان کو ایک ٹرم کا پرائم منسٹر دیکھتا ہوں, میرا اندازہ ہی ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے گاڑی پٹڑی پہ چڑھا دے گا. وہ سسٹم کا بلیور ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ دیانت نہیں ہے. ایک تضاد آپ کی بات میں یہ, میری یار سن لیں, ایک تو وہ بددیانت نہیں ہے, ایک وہ جھوٹا نہیں ہے, ایک وہ بزدل نہیں ہے, اور ایک وہ ایکسپلائٹر نہیں ہے. اچھا اب آپ فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں سر, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے ایسی چوائسز کی ہیں جس سے آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, لیکن آپ کو پھر بھی جو ہے اعتماد ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ تو بات ایڈ اپ نہیں کرتی, کیونکہ پھر فائدہ کیا تھا ایسے لوگوں کو پارٹی میں لانے کا جبکہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا, کیونکہ پرپس تو یہی تھا نا کہ الیکٹیبلز کو لاؤ ورنہ الیکشن نہیں جیتو گے. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ضرور ہے, بڑی سادہ بات. جی بتائیں. اس کا جواب دیتا ہوں. ظاہر یہ ہے کہ بیٹسمین غلطیاں کر رہا تھا یا بالر غلطیاں کر رہا تھا, اس کی غلطی تو غلطی ہوگی, مگر ہم کہتے ہیں کہ ایز اے ہول نیک نیتی کے ساتھ ٹھیک کھیلے گا. میں عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اس کی غلطیاں کی ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کی بنیادی انٹینشن ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی جو شاید آپ نے کیا بنیادی انٹینشن تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو جوائن کروانے کی, کیا بنیادی انٹینشن تھی آپ کے خیال سے؟
وہ اس وقت تو اتنا نفسیاتی دباؤ تھا, ایسا لگتا تھا کہ شاہ محمود نے اگر نون لیگ جوائن کر لی تو تحریک انصاف بہت پیچھے رہ جائے گی. مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت اسے ٹوکنا چاہیے تھا. میں خاموش رہا, اگرچہ میں نے اسے ویلکم کرنے سے انکار کیا. کوئی مسئلہ نہیں تھا, پیشنس کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے. خدا کے رسول سے تو اللہ نے یہ کہا. سر یہ پیشنس کا سبب بھی کیا آپ کا ہی ہے کہ یہ جو بائی الیکشن ہوئے اس میں کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کیے اور مزید انتظار کرنے؟ نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں. اچھا, کیونکہ ٹھیک ہے الیکٹورل رولز کا ایشو اپنی, جی میں پہلی بات مکمل کر لوں. دیکھیے, خدا کے رسول سے, اللہ کے رسول سے جن کی فضیلت کا عشر اشیر بھی کوئی پا نہیں سکتا. خدا نے یہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے, پیشنس ہونی چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. جہاں تک یہ ضمنی الیکشن والا سوال ہے, میرا کوئی رتی برابر تعلق بھی پارٹی کے عملی معاملات سے نہیں ہے. میں ایک ایسا آدمی ہوں جب اس وقت مشورہ دیتا ہے جب اس سے مشورہ مانگا جاتا ہے, اور بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ میں خود فون کرتا ہوں یا جاتا ہوں, کوئی مشورہ دیتا ہوں. جہاں تک یہ ڈیسیژنز کا تعلق ہے, میں اس میں دخل نہیں. یہ درست فیصلہ ہے, اس لیے کہ ضمنی الیکشن کوئی معیار ہوتے ہی نہیں ہے. ڈٹ کے دھاندلی کرتی ہیں صوبائی حکومتیں بھی اور مرکزی حکومت بھی. اس میں انرجی اور وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. جماعت اسلامی کی طرح ہر 5 سال کے بعد الیکشن لڑیں, ہار جائیں, وسائل بھی ضائع اور کارکن بھی ڈپریس. اس سے کوئی حاصل نہیں تھا. صحیح. ہارون رشید صاحب, اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا سر کہ وہ اس وقت دباؤ تھا, سر آپ نے وہ گوٹکی کی اگر اسپیچ دیکھی ہو, یہ میں نے کل, خیر یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پرانی ماروسی سیاست ختم کر رہے ہیں, ان کے بعد مولانا صاحب انٹروڈیوس کرتے ہیں شاہ صاحب کو, اور انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ 750 سال پرانی گدی ہے. سر یہ تو تضاد تھا, اور یہ تو کچھ ایسا تضاد تھا کہ اب لگ رہا تھا کہ آگے جانے کے بجائے عمران خان صاحب کی سونامی کے اوپر کسی نے لگام ڈال کے پیچھے کھینچ لیا. یہ تو پھر وہی ہو گیا نا, کسی نے بھی لگام نہیں ڈالی, کسی نے بھی لگام نہیں ڈالی, ان کے اپنے مس کنسیپشن نے ڈالی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بنیادی تضاد ہے. سر لیکن اگر ہم آئی ایس آئی کی طرف اب آ سکیں, کیونکہ مہران گیٹ سے بات شروع ہوئی تھی, آپ پی ٹی آئی کی بھی بات اس میں ہو سکتی ہے, لیکن سب سے پہلے سر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا ایک بہت ہی فنڈامنٹل رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. اگر ہم آئی ایس آئی کے رول کو نہ فیکٹر ان کریں تو ہم پوری بات سمجھ نہیں سکتے. اگر آج ایک موقع سپریم کورٹ کو ملتا ہے کہ وہ عوام کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک ایسی ججمنٹ دے جس میں کہ آئی ایس آئی کے رول کو بالکل ایکوریٹلی آئین کے مطابق بیان کیا جائے, ایک ججمنٹ کا حصہ بنایا جائے, اس کی خلاف ورزی کو آبویسلی پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں دیکھا جائے, تو اور ایک پروسیجر اکاؤنٹیبلٹی کا طے کیا جائے کہ اگر یہ بجٹ وائز یا ایکٹیویٹی وائز چیزیں نہیں آئی ایس آئی نے اپنی منسٹری آف ڈیفنس کو پرووائڈ کی یا یہ نہیں کیا تو ان پہ یہ ایکشن ہو سکتا ہے اور حکومت حق بجانب ہوگی اس طرح کا عمل کرنے میں. اس سے کیا ہاتھ مضبوط نہیں ہوں گے ایک حکومت وقت کا, چاہے وہ جو بھی ہو, یہ والی حکومت کرے نہ کرے اس کی نہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کانسیپٹ کی اور ایک ایسی ججمنٹ کی جس کے سیاست پر دور رخ نتائج ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال سے یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, طاقت کے کھیل میں عدالتوں کے فیصلوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے, لیکن ساری اہمیت عدالت کے فیصلوں کی نہیں ہوتی. کسی تختہ سیاہ پر کھیل کے قوانین لکھ دینے سے ٹیمیں اس کی پابند نہیں ہو جاتی ہیں. یہ عوامی دباؤ سے, میڈیا کے دباؤ سے, سول سوسائٹی کے دباؤ سے یہ سارے کھلاڑیوں کو اس کا پابند کرنا ہوگا. عدالت کو بالکل فیصلہ دینا چاہیے, اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ, زیادہ نہیں تو کم نتیجہ نکلے گا, زیادہ نہیں تو کم مسافت طے ہوگی ضرور. دیکھیے, مجھے افسوس ہے میں ریویل نہیں کر سکتا, میری 6 گھنٹے کی ملاقات چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوئی ہے, بہت سی چیزوں پہ ان سے میں نے گفتگو کیا اور قاعدے کرینے سے گفتگو کی, کوئی اس میں ایسی گفتگو نہیں تھی. کبھی میں اس کی لکھ دوں گا جب وہ چلے جائیں گے. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, میرا خیال ہے جنرل کیانی بالکل یہ چاہیں گے کہ ساری چیزیں اپنی حدود میں چلی جائیں. وہ اس پہ آزردہ ہیں کہ یہ فوج کو کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات اپنی حدود سے تجاوز کرنا پڑتا ہے, اور وہ یعنی کافی تفصیل کے ساتھ میری ان سے اس پہ بات ہوئی. میں نے تو ان سے بنیادی طور پر ایک ہی بات کہی کہ حضور یہ 100% فیئر اور فری الیکشنز, اس میں آپ پر بھی ایک ذمہ داری آئے گی جو آئین کے حدود کے اندر کے نگرانی کرے. اگر کہتی ہے سپریم کورٹ کی بھی ایک ذمہ داری ہے, مگر سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے جو فیئر اور فری الیکشنز کی بجائے ان میں سے بہت سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. مگر سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ تو صادر کرنا چاہیے اور میڈیا کو اس فیصلے کی تائید کرنی چاہیے, لیکن اور ہر ایک کو اپنی حدود میں رکھنے سپریم کی کورٹ کوشش اور کرنی چاہیے. آرمی کی یہ سوچنے سے ہارون رشید صاحب آپ کو بھی گیون کرنا ہوگا, ایک فیئرسٹ کرٹک کو بھی کرنا ہوگا
20ਵੀं ترمیم جو کی ہے ان دونوں جماعتوں نے بیٹھ کے سر, یہ میرے خیال سے پچھلی کوئی پارلیمان پاکستان کی تاریخ میں نہیں کر سکتی تھی. اتنا بڑا کمپرومائز, اتنا بڑا کنسنسس, اتنی زیادہ فیئرنس, یہ تو ایک وکٹری تھی. میرا خیال ہے کہ آپ بہت نرم الفاظ استعمال کریں. اتنی بڑی دھاندلی, لیکن تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو تنکے ان کی راہ نہیں روکتے. کوئی زرداری صاحب کو خیال ہے انہوں نے مرنا ہے ایک دن, خدا کو جواب دینا نواز شریف کو ہے اور باقی سب کو ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے آپ کے جو ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں مجھے سن کے ایسا لگتا ہے یہ سوچتا ہے یہ نون لیگ کا لیڈر کہ میں نے مر کے نواز شریف کو جواب دینا ہے, اور پیپلز پارٹی والا سوچتا ہے کہ میں نے جا کے بھٹو کو حساب دینا ہے. یہ ایک پہلی تو ناجائز بات ہے سر, اور دوسری بات یہ آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہارون رشید صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب میں ہیوملٹی ہے؟ عمران خان صاحب میں اوور کانفیڈنس ہے, کبھی کبھی وہ زوم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, لیکن یار ان کے ساتھ تو ان کا تقابل نہ کریں. اس کی 30 سال کی پبلک لائف کیا ہے, کیا کرکٹ میں نہیں. میں اجازت دیں مجھے ہارون صاحب, اجازت پوری آپ کی سر. واحد آپ ہمارے گیسٹ سر, دیکھیے نواز شریف صاحب کی اور نواز شریف سے ملاتے ہیں یار آپ اس کو. نہیں, میں ان کی نہیں ملاتا, ان کی حرکتوں کو تو آپ نہیں ملا سکتے, ان کے ماضی کو آپ نہیں ملا سکتے, لیکن آپ اگر ایروگنس کی بات کر رہے ہیں سر, تو کسی نے اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھے. آپ مطلب ایروگنس نہیں, عمران خان میں ایروگنس نہیں, مجھے روز اس سے واسطہ رہتا ہے. زوم ہے, کچھ اوور کانفیڈنس ہے, تکبر نہیں ہے. میں نے تو اس دن اس سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے طاقتور لیڈر ہو گئے, اب تو آپ انشاءاللہ بھی ذرا کم ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کہوں گا انشاءاللہ. میرا تجربہ مختلف ہے, پارٹی میں بھی تنقید ہوتی ہے, سخت تنقید بھی ہوتی ہے. وہ کوئی بہت بریلینٹ آدمی نہیں ہے, سیاسی مدبر نہیں ہے, لیکن آنیسٹ ہے, اور وہ یہ یار اس کا ٹھگوں سے موازنہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سر یہ اگر ہم تھوڑا سا پھر ISI کی طرف آ سکیں, کیونکہ پتہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس ہم موڑ اس وقت کھڑے ہیں اپنی آئینی تاریخ کے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہو سکتی ہے جو اب آنی ہے. مجھے نہیں پتہ کیا آئے گی, ظاہر ہے میرے اختیار میں نہیں ہے, نہ میرے علم میں ہے, لیکن اگین اگر آپ بتا سکیں کہ یہ دیکھیں سر, ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ ایز اٹ از کافی مشکلات سے دوچار ہے, کیونکہ ہمارے ہر صوبے میں امن بھی نہیں ہے, فورن فورسز بھی ہمیں اٹیک کر رہی ہیں. اسٹیٹ کا جو ریٹ ہے وہ بریک ہوتا نظر آتا ہے. کافی علاقے ہیں, میرا آپ کا شہر نہیں خدا کا شکر ہے, لیکن ایون ہمارے شہروں میں ایسے مسائل ہیں کہ جہاں اسٹیٹ کی ریٹ نہیں قائم ہو پاتی. تو ایک طرف یہ ہے. دوسرا, اسٹیٹ کا اگر آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچرل جو کنٹرول ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اس ملک پہ, وہ بھی لوس ہوتا جا رہا ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ ہم پتہ کر سکیں کہ کون بندہ کدھر سے کہاں گیا ہے. کوئی ٹکٹ کا ٹکٹ خریدا ہے, کسی ٹرین کا ٹکٹ خریدا ہے, تو وہ ریکارڈ میں آ جائے, فوراً ٹریک کر لے. تو ایک اسٹیٹ کی پاور تھوڑی ڈیمینش ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس نہج اگر ہم ISI کو مزید کرٹیل کریں گے تو کیا اسٹیٹ کی پاور اس سے انہانس ہوگی یا اور کم ہوگی؟ نہیں, اسٹیٹ کی طاقت کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ منصفانہ فیصلے نافذ کر سکے. ظلم کرنے کی صلاحیت اسٹیٹ کو طاقت نہیں دیتی, الٹیمیٹلی اسے شکست سے اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرتی ہے. تیمور نے اپنے گورنر کو اس لیے برطرف کر دیا تھا کہ ٹیکس لینے کے لیے کوڑے مارنے کی کیا ضرورت ہے. حکومت کا رعب ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ٹیکس دیں. کیوں 15 برس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باقیوں سے بہتر ہے. اسٹیٹ کی ریٹ وہ بحال کر دے گا, مجھے یقین ہے بڑی حد تک. جب پولیس ڈی پولیٹیسائز ہوگی تو طاقتور ہوگی. جب FIA اپنے چارٹر پہ کام کرے گی تو طاقتور ہوگی. جب ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ کام کر رہے ہوں گے, سول سرونٹس آئین کی اور قانون کی حدود میں کام کریں گے تو حکومت طاقتور ہوگی. جب جب نوئے سینس پہ وزارتیں نہیں دی جائیں گی تو حکومت طاقتور ہوگی. میرا خیال ہے کہ خدا کا یہی فیصلہ ہے کہ اس دفعہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ FIA اور ISI جیسے اداروں کو آئین پہ چلانے کی قابلیت خان صاحب میں آپ کو کس طرح نظر آتی ہے؟ ان کا تو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ایسے ادارے ہیں, ان کو تو بڑے بڑے نہیں سنبھال سکے. اور جتنا قریب ہوتے ہیں, جتنی قربت پاتے ہیں آپ ہارون رشید صاحب, اتنے آپ ان کی طرح ہو جاتے ہیں. آپ کو اور نہیں سر, اس کے لیے بہت بریلینس نہیں چاہیے. اس کے لیے ایک بنیادی فیصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ میرٹ پہ ڈیسیژن. میری یار سنیے, اور میری یار سنیے, میں چھوٹے چھوٹے دفتر چلاتا رہا ہوں, میرا بھی کچھ تجربہ ہے. جب آپ بنیادی فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ میرٹ پہ ڈیسیژن کریں, میرا کوئی پسندیدہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن معاملات ہاتھ سے کبھی نہیں نکلتے.
وہ یہ صلاحیت اس میں ہے, اس نے شوکت خانہ میں سر ثابت کیا, آخری لمحات ہیں, اس بات پہ آ جائیں, اب اس بات پہ آ جائیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب اگلا الیکشن, حکومت وقت از ویل پلیسڈ, ہر طرح سے ان کے پاس وسائل ہیں, اقتدار ہے, لوگوں کو جابز دینے کی صلاحیت ہے, لوگوں کو ہر طرح کے فوائد دینے کی صلاحیت ہے, ہر کسی کو وہ جوڑ کے چل رہے ہیں, ان کے جو خلاف وڈیرے بھی ہیں یا طاقتور لوگ ہیں ان سے بھی مفاہمت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہر ایک جو ہے وہ مل بانٹ کے آگے چلے. تو اس سیناریو میں پی ٹی آئی کیا کر لے گی لوجسٹکلی جبکہ وہ ویک ہے؟ ٹھیک ہے ایک بڑے بڑے جلسے بے شک, تو ایسی سیناریو میں حکومت وقت کو کس طرح ہرائے گی پی ٹی آئی یا کوئی بھی پارٹی؟ دیکھیے تو کوئی آدمی غلط فیصلے کرے, اس کا تو کوئی, میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ آدمی کی اسٹریٹجی غلط ہو, غلط فیصلے کر لے, لیکن جو حالات عمران خان کو مہیا ہیں اور پی ٹی آئی کو مہیا ہیں, اگر وہ درست بنیادی طور پر نیک نیتی کے ساتھ بنیادی فیصلے درست کرے. او بھائی مجھے 77 یاد ہے, بھٹو کی ایسی ہیبت تھی, پاپولر بھی وہ تھا اور اپوزیشن منقسم تھی, کہاں گیا تھا بھٹو؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے. یہ اس کا عمران خان کا راستہ روک لیں گے وہ جان. سر ایک بات بتائیں, اس ملک کے بارے میں مجھے ایک بات بتائیں کہ بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے وہ آدمی پاپولر ہوا جس کا 200 پاؤنڈ کی شرٹ, جس کے 400 پاؤنڈ کے جوتے اور جس کے ہزاروں پاؤنڈ کے سوٹ, وہ شیمپین سوشلسٹ کامیاب ہوا جو نعرہ لگاتا تھا روٹی کپڑا مکان کا. تو آپ یہاں پہ ذرا اگر تنقید کریں تو بھٹو کی کم اور ان لوگوں کی ذرا کریں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا. جناب والا, یہ قوم کا بڑا حصہ گمراہ ہو گیا تھا اور انہوں نے ایک ایکسپلائٹر کا ساتھ دیا تھا, اس کی سزا وہ بھگت رہی ہے. عمران خان اس سے مختلف ہے, عمران خان میں خامیاں ہیں, اس میں کوتاہیاں اس نے کی ہیں, وہ سیاست کی میکینکس کو پورا نہیں سمجھتا. لیکن بھٹو تو ٹوٹلی ایک ایکسپلائٹر تھا, آپ پراپیگنڈے کے بل پر آپ اس کو ٹیپو سلطان بنانے چاہیں تو بنا دیں, اور اس کا یہی انجام ہونا تھا, اور اس کے وارثوں کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا. جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے وہ عمران خان کا گھر, عمران خان کا گھر زیادہ سے زیادہ جتنے پیسوں میں بنا, میں جانتا ہوں میرے سامنے بنا ہے, 1 کنال کا مکان اسلام آباد میں اتنے پیسوں کا بنتا تھا. اس کی تو قسمت اچھی تھی کہ اس جگہ کی قیمت بڑھ گئی, اور وہ ٹیکس پیڈ منی ہے, اور اپنے پیسے سے میں جیسا چاہوں مکان بناؤں, کون مجھے روک سکتا ہے جو میں چاہے گاڑی خریدوں. یہ تو بندے اور خدا کا معاملہ ہے. اگرچہ میں کوئی عالیشان گھر کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کے اپنے پیسے ہیں, جائز اور طیب مال ہے, اس پہ کون معترض ہو سکتا ہے؟ لیکن جو لوگ سوشلسٹ ہوتے ہیں, میری بات جناب سعد بن نبی وقاص نے بڑا مکان بنا لیا تھا, کسی نے اعتراض نہیں کیا اس میں. جی اچھا ٹھیک ہارون صاحب, لیکن ویسے جو لوگ سوشلسٹ تھاٹ پروسیس لاتے ہیں نا, وہ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے عوام کی طرف نہیں, وہ عوام کے ساتھ بیٹھ کے عوام کو دیکھتے ہیں. ٹھیک صحیح, نہیں کوئی سوشلسٹ تھاٹ پروسیس نہیں, ہمارا یہ ریفرنس ہی نہیں ہے. ہمارا ریفرنس ہے, میں اس مکان کی بالکل وکالت نہیں کروں گا. عالی شان مکان بنانے پہ میں نے اس کو سنا دیا تھا بعد میں کہ قرآن کی آیت کے بلندیوں پہ تم محل بناتے ہو, کیا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے لیے نہیں بنایا تھا, اس وقت جمائمہ کے لیے بنایا تھا, اور اب اس کا اس میں دل لگ گیا. لیکن یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے, بالکل نہیں. مکان بنانے کو ڈسکریج تو کیا جا سکتا ہے بڑے کو, لیکن سوشلسٹ تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں, ہمارا مسلمانوں والا تھاٹ پروسیس ہونے چاہیے. ہمارے پاس تو سائنٹیفک سسٹم موجود ہے. اچھا ٹھیک, سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم نہ کہیں, لوگوں کی عوام کی سوچ کہہ لیں اسے. سر ٹھیک, ہارون رشید صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. میں یہ چاہوں گا کہ وہ مکان جو ہے بڑا جو ہے وہ اس میں عالی شان گھر میں نہ رہے, لیکن میں یہ بات اس پہ مسلط تو نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. نہیں سر, میں کہتا ہوں کہ وہ اس گھر میں رہیں, ان کے حق حلال کی کمائی ہے, پورے پاکستان کو اس طرح بنانے کی کاوش کریں بس. بالکل, اور وہ شاید ان کی ہوگی بھی. اس طرح تو دیکھیے, اس طرح تو کبھی نہیں بنتا. سب لوگوں کو ایک جیسے رزق کے وسائل اللہ نہیں دیتا ہے, سب لوگوں کو ایک جیسی کشادگی نہیں دیتا ہے, لیکن اس کا ذاتی پیسہ ہے. نواز شریف نے ذاتی مجھے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ ہارون رشید صاحب, بہت شکریہ. دیکھیے وہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ صحیح, بالکل ٹھیک, ہائی مارل گراؤنڈ بھی ہے اور ہائی الٹیٹیوڈ بھی ہے, بنی گالہ کے اندر بہت خوبصورت جگہ ہے. تھینک یو ویری مچ ہارون رشید صاحب. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360, www.facebook.com/agenda360 پہ آپ ہمیں لکھ کے بتائیے آپ کو شو کیسا لگا, آپ کو کامنٹس کیسی لگی. بیک ود یو نیکسٹ ویک.